الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المصدق والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبو القاسم محمد وعلى أخيه ووصيه وغديره وابن عمه أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما ابن الزهراء ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين ومن لقاء يوم الدين إلى أسفل الدرك الجحيم أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما لله آية مني أكبر أنا آية الله الكبرى صلى سورة الفاتحة محمد علی خان ابن ساجد علی خان حضرات فصیح خان اور ہمارے ڈاکٹر حارث صاحب کے بھائی کا کورس نیمن صاحب کا جو انتخاب ہو گیا انہیں بھی شامل کر دیجیے گا بھی شامل کر دیجیے سوال دل کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین شب ضربت سے لے کر روز شہادت تک امیر المؤمنین کے حوالے سے مجالس اعضا کا انعقاد سلام کلام میں نے امیر المؤمنین کا ایک فرمان آپ کے حوالے کیا مولا متقیان نے فرمایا ما للہ آیۃ منی اکبر یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ کی کوئی بھی آیت مجھ سے بڑی نہیں ہے انا آیت اللہ الکبریٰ میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں یہ مولا متقیان کا اپنا فرمان ہے اسی لیے امیر المؤمنین کے فضائل کی بیان کی ہے مولا متقیان نے اپنے فضیلتوں کو گنوایا ہے سلوات پڑھ دیجیے مولا ہمارے پاس پوری فہرست ہے اگر ہم مولا متقیان کے فضائل دیکھیں اور مناطق
ریفرنس کے طور پہ ہمیں تک بہترین جو کتاب ہے اس وقت وہ ہے نہج البلاغہ، اسے اٹھائیں، اس کے فضائل مولا خود امیر المؤمنین نے اپنی فضیلتیں سنائیں، اپنے فضائل سنائیں، مولا متقیان نے اسی کتاب میں نہج البلاغہ میں موجود ہے، کھولیں اس کو۔ اگر میں علی کی فضیلت سناؤں گا تو میری زبانی ہے، لیکن اگر علی اپنے فضائل خود سنائیں گے، متقیان سنا رہے ہیں، سوال پڑھ دیجیے مولا۔ اسے اٹھا دیجیے۔ ان 3 دنوں میں کم سے کم نہج البلاغہ کی طرف سے پڑھیں، نہج البلاغہ سے قریب اور نہج البلاغہ پہ دیکھیں کون سے فرامین، فرمودات، بیانات اور کہاں کہاں علی نے اپنی فضیلتیں سنائی ہیں اور کس انداز سے سنائی ہیں، انداز دیکھے گا۔ شاید یہی وجہ اگر میں آواز یہاں سے تو مجلس کا دیکھو مبالغہ آ رہی نہیں ہے، ایک سوال کی صورت میں کرتے ہیں کیوں آج زمانے میں لوگ امیر المومنین سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور محبت بھی شدید ہے، شدید محبت ہے، شدت ہے محبت میں، امیر المومنین کے ساتھ جو محبت کر رہے ہیں شدید ہے۔ اچھا جیسے علی کے چاہنے والے، محبت کرنے والے زیادہ ہیں، ایسے علی کے دشمن بھی زیادہ ہیں، دشمنی میں بھی شدید ہے، محبت میں بھی شدید ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ مولا متقیان کے لیے کیوں ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں امیر المومنین کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں 2 طریقوں سے، آپ کو 2 جہت نظر آ رہی ہے، اگر کوئی محبت میں نظر آ رہا ہے وہ بھی شدید ہے، اگر کوئی دشمنی میں نظر آ رہا ہے وہ بھی شدید ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ یہ سوچنا پڑے گا۔ آج ان 3 دنوں میں بیٹھ کے اس میں سوچیں کیوں امیر المومنین کے چاہنے والے شدید ہیں۔ اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا متقیان کا جملہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر میں جملہ سن علی فرماتے ہیں اگر میں اپنے دشمن کو 7 اقلیم کی حکومت دے دوں، اگر میں اپنے دشمن کو 7 آسمانوں کی حکومت دے دوں اور اس سے کہوں کہ مجھ سے محبت کر لے، علی فرماتے ہیں محبت نہیں کرے گا، یعنی اتنا شدید ہے۔ علی فرماتے ہیں اگر میں اسے 7 آسمانوں کی حکومت دے دوں اور کہوں مجھ سے محبت کر لے، محبت نہیں کرے گا، اور اگر اپنے چاہنے والے کی گردن پہ تلوار رکھ دوں اور کہوں مجھ سے نفرت کر لے، یہ نفرت نہیں کرے گا، یعنی محبت بھی شدید ہے۔ اس سوال پڑھ دیجیے محمد عالم۔ میں آپ کے حوالے میں اپنے گھر میں اس کو دے دوں اور یہ جملے موجود ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں علی سے محبت کرنے والے زیادہ ہیں اور شدید ہے، محبت میں شدت ہے، اس کے بڑے بڑے نام سارے فہرست ہیں، رشید ہجری شدید ہے محبت میں، میثم تمار شدت ہے محبت کے اندر، اتنے وہ نام گنوا رہا ہوں اپنی ذہنوں میں موجود ہے بالکل۔ کیوں ایسا ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو اس کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ تاریخ نے اس کے جوابات دیے ہیں، بڑے جوابات دیے ہیں، کہا اس لیے کہ امیر المومنین جملہ سنے، کہا امیر المومنین کے مقابلے میں جو بھی آیا ہے، جو بھی آیا ہے، جس نے جو بھی رویہ اختیار کیا ہے، علی نے اس کے بدلے میں محبتوں کو تقسیم کیا ہے، علی نے محبتوں کو بانٹا ہے۔ اچھا کیونکہ علی نے محبتوں کو بانٹا ہے اس لیے علی سے محبت کرنے والے زیادہ ہیں۔ اگر مدِ مقابل میں کوئی دشمن آ رہا ہے علی کے، اگر کوئی علی کے سامنے دشمن آ رہا ہے تو علی کتنی محبت سے اسے بات کر رہے ہیں، یعنی دشمن خدا سامنے کھڑا ہے، دشمن خدا۔ امیر نے فرمایا ہے کہ میں تجھے اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں، اس خدا کو مان لے، اسے خدا پر ایمان لے آ۔ لیکن آپ انداز دیکھیں مولا متقیان کا، تاریخ میں جا کے ملاحظہ کریں، سامنے جو بھی رویہ آیا ہے علی نے سب سے پہلے محبتوں کو تقسیم کیا، محبتوں کو بانٹا ہے۔ اس لیے جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں نہیں ملے گا علی جیسا باپ، نہیں ملے گا علی جیسا دروازہ تاریخ میں، اٹھا لیجیے جا کے۔ ابھی میں مجلس میں کہہ رہا تھا کچھ دن پہلے، صرف آپ نہیں علی سے محبت کرنے والے، صرف آپ نہیں علی کا ذکر کرنے والے، آپ نہیں علی کے فضائل و مناقب بیان کرنے والے، چلے جائیے تاریخوں میں، فرق گردانی کریں کتابوں کی۔ میں 3 دانشور کے نام سناتا ہوں، 3 بڑے بڑے دانشور، ڈھونڈ لیجیے گا، موبائل سب کے پاس ہے، موبائل میں نکال کے چیک کر لیجیے گا۔ سب سے پہلا دانشور اہل سنت و جماعت کے اندر خلیل بصری، بہت بڑا دانشور ہے یہ اہل سنت کا خلیل بصری۔ اس سے اس کے شاگردوں نے پوچھا بتاؤ علی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا نظریہ علی کے بارے میں کیا ہے؟ خلیل بصری سے پوچھا جا رہا ہے بتاؤ علی کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ اس کا جواب سنیں گے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں علی امام الکل فی الکل ہے،
کہ اس پوری کائنات کا اگر کوئی امام ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد. سیبوے کا استاد ہے, بڑی کتابیں لکھی ہے, ساتھ میں بڑا قلم چلایا, بڑا محرر قلم ہے. اس سے پوچھا جائے بتاؤ علی کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں میرے نزدیک علی امام الکل فی الکل ہے, علی پوری کائنات کا امام ہے. جب کہا علی پوری کائنات کا امام ہے تو اس کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا نا سامنے, اس نے خلیل مستی سے کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں علی امام الکل ہے, آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیں, لاجک کیا دے رہا ہے اس کی. خلیل بصری اس کی لاجک دے کے جا رہا ہے, صرف بات نہیں کر رہا ہے. کہتا ہے علی امام الکل ہے, علی پوری کائنات کا امام ہے. شاگرد کہتے ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں علی امام الکل ہے؟ اس نے کہا میں نے تاریخ کی برگردانی کی ہے, بڑی برگردانی کی ہے, میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ اس پوری کائنات میں نے دیکھا ہے کہ پوری کائنات علی کی محتاج ہے, علی کسی کا محتاج نہیں ہے. علی کائنات کی نسبت بے نیاز ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والو. پوری کائنات علی کی محتاج ہے, اس لیے علی امام الکل ہے. جواب بھی دے کے ڈالا خلیل بصری. آگے بڑھ جائیے, دوسرا دانشور اہل سنت کا خلیل ابن احمد, بہت بڑا نام ہے تاریخ پر خلیل ابن احمد. اب میں اس کی ہسٹری میں نہیں جا رہا ہوں, یہ آدمی کون ہے خلیل ابن احمد. اس سے پوچھا گیا بتاؤ علی کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے, تم کیا سمجھتے ہو علی کے بارے میں؟ ایک سوال پڑھ دیجیے محمد والے. ایک اور سوال پڑھ دیجیے. خلیل ابن احمد سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے علی کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے. اس کے عجیب جملے ہیں, اور ان جملوں کو میں نے 3 کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس کو باقاعدہ ٹائٹل بنایا اس کے جملوں کو. جب اس سے پوچھا نا بتا علی کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے, تو اس خلیل ابن احمد کا جملہ ہے کہ میں نے بہت برگردانی کی, بہت تاریخ پڑھی, میں نے تاریخ میں دیکھا کہ علی کی فضیلتوں کو چھپایا گیا ہے, علی کی فضیلتوں کو چھپایا گیا ہے. اس نے 2 طریقوں سے چھپایا ہے, اس کے 2 اینگل ہیں. کہتے ہیں 2 اینگل ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو علی سے محبت کرنے والے ہیں اور انہوں نے بھی علی کی فضیلتوں کو چھپایا ہے. کیوں چھپایا؟ کیسے تقیہ میں تھے, تقیہ میں رہ کے علی کی فضیلتوں کو چھپایا. کئی کوئی علی کو مانتے ہیں لیکن تقیہ میں علی کی فضیلت کو چھپا رہے ہیں. کہتا ہے ایک وہ ہے جو علی کو مانتے نہیں ہے اس لیے علی کی فضیلتوں کو چھپا رہے ہیں. اس نے کہا دونوں طریقوں سے. اس کے بعد کہتا ہے جتنا علی کی فضیلتوں کو چھپایا گیا اتنا اللہ نے علی کی فضیلتوں کو ظاہر کر دیا, اتنا ظاہر کر دیا. جس کی فضیلتیں چھپنے کے بعد اتنی ہو, بلند صلوات جس کی فضیلتیں دبنے اور چھپنے کے بعد اتنی ہو کہ آیا ہو تاریخ کے اندر, آیا ہو. کہیں برگردانی جا کے دیکھیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ علی کی 4 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت مجھے مل جائے تو اس پوری دنیا سے بہتر ہے. دنیا ما فیہا دنیا, اس سے بہتر یہ علی کی فضیلت اگر مجھے مل جائے. تاریخ کہہ رہی ہے کہ مولا متقیان کے فضائل سامنے ہیں, یہ وہی تو آپ کے سورے میں فضیلت ہے مولا متقیان کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ ہمارے بچے جوان بچے بیٹھے ہیں, میں تھوڑا سا ان سے گزارش کروں گا کہ نہج البلاغہ پڑھیں. کیا کیا ہے مولا متقیان نے؟ 63 سال گزارے, 63 سال. وہی عمر ہے رسول اللہ کی عمر ہے. مکے کی زندگی, مدینے کی زندگی, کوفے کی زندگی. اگر میں آپ سے سوال کروں یہ بتائیے, میرے بچے بیٹھے ہیں, اگر میں سوال کروں بتائیے نہج البلاغہ امیر المومنین نے مکے میں سنائی ہے, یہ جو آج مرتب ہو گئی ہے, یہ کلام علی کا مکے کا ہے, مدینے کا ہے یا کوفے کا ہے؟ کہاں بات کی ہے مولا متقیان نے؟ اس لیے کہ ہمیشہ مدافع رسول اللہ کے مدافع. مکے میں بھی دفاع کیا ہے رسول اللہ کا, مدینے میں بھی دفاع کیا ہے رسول اللہ کا, کوفے کے اندر بھی دفاع کیا ہے رسول اللہ کی احادیث کا. احادیث رسول اللہ کو بچایا امیر المومنین نے, بچایا ہے. پرسوں میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے میں اپنی بچیوں سے سوال کر رہا تھا, گھر میں سنیں سوال سنیں, میں اپنی بچیوں سے سوال کر رہا تھا کہ امیر المومنین نے کیا کیا ہے, کون سا کام کیا ہے.
جیسے آپ بہت سارے معاش کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں، معاش کے اعتبار سے آپ کام کر رہے ہیں، امیر المومنین نے کیا کیا ہے؟ میں اپنی بچیوں سے سوال کر رہا تھا، بتاؤ علی نے کیا کیا ہے؟ تو کوئی جواب نہیں آیا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، بتائیے امیر المومنین نے معاش کے اعتبار سے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد امیر المومنین نے ایک زمین، بنجر زمین کو آباد کیا، بنجر زمین جس کو زمین یمبو کہا جاتا ہے، پورا اسٹیٹ ہے سعودیہ میں زمین یمبو۔ امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے 500 درخت لگائے اس کے اوپر، 8 کنویں علی نے اپنے ہاتھ سے کھودے اس کے اوپر، زمین یمبو کے اوپر۔ اور اس کے بعد جب وہ زمین آباد کر لی، علی نے آباد کر لی، مدینے والوں سے کہا یہ تمہارے لیے۔ 5000 خاندان اس زمین سے آ کے غلہ لیتے تھے جس کو امیر المومنین نے آباد کیا اپنے ہاتھ سے، 5000 خاندان۔ یہ جو آج لوگ کہہ رہے ہیں نا علی نے کیا کیا ہے، سلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ تاریخ پڑھیں، تاریخ دیکھیں، امیر المومنین یہ زور بازو ہے، یہ زور بازو ہے، مولا متقیان ہے۔ اچھا جس زمین کو امیر المومنین نے آباد کیا اس پہ امام حسن بھی رہے، اسی زمین کو امام حسین نے بھی آباد کیا، اسی زمین پہ چوتھے امام بھی رہے، اس پہ 5ویں امام رہے، 6ویں امام رہے، 7ویں امام رہے، 11واں تک اس پہ زمین پر، جب 12واں آئے گا اسی زمین پہ آ کے رہے گا، زمین یمبو۔ اس کا ایک کنواں امام حسین نے بیچا تھا، ایک کنواں امام حسین نے بیچا زمین یمبو کا۔ آپ نے مدینے میں بھی خیرات کی ہے، جب آپ چلے آپ نے مکے میں بھی صدقات دیے ہیں، خیرات کی ہے، آپ نے زمین کربلا بھی خریدی ہے اسی پیسے سے۔ کہیے میرے بابا علی کا زور بازو ہے، زور بازو ہے۔ یہ جو آج تاریخ پوچھ رہی ہے بتاؤ کیا کیا ہے، جا کے دیکھیں، اسی لیے ہم نے لڑنا ہے ناظر بلا ہے، کسی نے پوچھ لیا اب نہیں اسی جگہ پہ کہا تھا، اسی مندر پہ کہا تھا، امیر المومنین کی کچھ باتیں مکمل نہیں ہو سکی ہیں، مکمل نہیں، اسی مجلس میں کہا تھا اسی جگہ پہ امیر المومنین کا خطبہ مکمل نہیں ہو سکا ہے، خطبہ شقشقیہ آج وہ اسی طرح باقی ہے، مکمل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ آپ کلام کر رہے تھے، درمیان میں سائل آ گیا، اس نے سوال کر لیا عربی نے، امیر المومنین نے روک کے اس کا جواب دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں مولا جہاں سے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کر دیجئے۔ فرمایا ابن عباس ہذہ شقشقیۃ، ابن عباس کی شقشقیت اب تک ہو گیا، بس اب بیان نہیں ہوگا، رہ گیا خطبہ۔ پڑھیں اس خطبے میں علی نے کیا کہا، اپنا درد سنایا ہے، آج کی رات علی کا درد سنیں، کل کی رات امیر المومنین کی تکلیف سنے بیٹھ کے، فضائل بہت سنے مولا متقیان کے، کبھی علی کا درد سنے، علی اپنے درد سنا رہے ہیں، اسی پہ سنا رہے ہیں خطبے میں۔ ایک جملہ سنا دیتا ہوں، امام نے فرمایا وَفِي الْعَيْنِ قَضَاء وَفِي الْحَلْقِ شَدَاء۔ ایک عرصے تک علی کا عالم یہ تھا کہ علی کی آنکھ میں تنکا تھا، علی کے گلے میں ہڈی تھی۔ علی خود سنا رہے ہیں جملہ یہ، ایک عرصے تک میرا عالم یہ تھا، میری آنکھ میں تنکا تھا، علی فرما رہے ہیں میرے گلے میں ہڈی تھی، اپنی میراث کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا تھا، سوچا صبر کر لینا بہتر ہے۔ درد علی، تکلیف علی محسوس کریں گے، آج کی رات بیٹھ کے مائل امیر المومنین کی طرف تمایل پیدا کریں، توسل کریں مولا متقیان سے۔ بڑی مناجات ہیں مولا متقیان کی، بڑی مناجات ہیں، اٹھائیں مفاتیح الجنان علی کی مناجات نکالیں۔ میں کہہ رہا تھا ہمارے رمضان میں کہیں بیٹھ کے، میں نے کہی جو آپ دعائیں افطار پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جو ابھی آپ اتنی ساری دعائیں پڑھ رہے تھے، یہاں میں باہر تھا، میں دیکھ رہا تھا بہت ساری دعائیں ہو رہی تھی، دعائیں سب کیا ہے؟ یہ جو آپ روزہ کھولنے سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، آئے یہ روزہ کھولنے کی دعا ہے یا مناجات ہے؟ یہ اللہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، طریقہ سکھایا ہے کہ اس اللہ سے باتیں کیسی کرنی ہے۔ آپ دعا پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کا روزہ کھل گیا ہے، ٹائم ہو گیا، آپ کا روزہ کھل گیا ہے، دعا پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ پھر یہ دعا کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، مناجات سکھا رہے ہیں۔ یہ جوشن کبیر کیا ہے جو جبرائیل امین لے کے نازل ہوئے، جس کو شب قدر میں پڑھا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جا کے مائل امیر المومنین رضی اللہ عنہ توسل کرنے مولا متقیان سے، جانے وہ علی کون ہے کہ جسے دنیا آج تک نہ پہچان سکی اور نہ پہچان سکے گی، نہ جان سکی نہ جان سکے گی، اس لیے کہ جس کے بارے میں خود نبی نے فرما دیا کہ علی کو یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا، مجھے یا نبی نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا۔ یہ جو ساری تفصیلات آ رہی ہیں یہ اسی لیے آ رہی ہیں، جس ذات کو یا نبی پہچانتے ہو یا اللہ جانتا ہو اسے نہیں پہچانا جا سکتا، مگر یہ مائل امیر المومنین کی طرف جو کام مولا متقیان نے کیا اس میں سے نکالنے آج کی رات عہد کر کے اٹھے، اس مجلس سے عہد کر کے اٹھے۔ 63 سالہ زندگی امیر المومنین کی فضائل سے بھری ہوئی ہے، فضائل سے بھری ہوئی ہے۔
کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جو علی کی فضیلت سے خالی. چلے جائیے قرآن میں کوئی کہہ رہا ہے کہ 300 آیات علی کی شان میں نازل ہوئی ہے, کوئی کہہ رہا ہے 500 آیات علی کی شان میں نازل ہوئی ہے, کوئی کہہ رہا ہے جو قرآن ہے یہ علی کی شان میں نازل ہوا ہے. اٹھا لیجیے قرآن کے اعتبار سے نبی کی احادیث نکالیں امیر المومنین کی فضیلت میں, بے بہا فضائل ہیں امیر المومنین کے, لکھے نہیں جا سکتے, جمع نہیں ہو سکتی علی کی فضیلتیں. ایک فضیلت پہ صرف لے کے بیٹھ جائیے, ایک فضیلت نہیں لیجیے, بڑی سنی کی فضیلت ہے. نبی کا فرمان تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر عبادت ہے. آواز بلند سلوات. حدیث سنتی آپ نے سوال کیا کو حدیث تحریر کر تو اس حدیث کی قسم, اس کی تحریر سنیں. زینوا مجالسکم, سرکار فرما رہے ہیں مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. مجلس کب سے, کب سے مجلس ہے مجھے بتائیے, یہ مجلس کب سے جو آپ کر رہے ہیں؟ نبی کے دور میں مجلس تھی ہے جو نبی کہہ کے جا رہے ہیں اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. کون سی مجلس کی بات کر رہے ہیں نبی؟ اس لیے کہ آپ نے جو مجلسیں دیکھی ہیں سن 61 کے بعد جب امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے, ہم کہتے ہیں سب سے پہلی مجلس جو قائم ہوئی ہے اسے چوتھے امام اور جناب زینب نے قائم کیا ہے. تو نبی کون سی مجلس کی بات کر رہے ہیں؟ نبی کے دور میں کون سی مجلس ہو رہی ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں زینوا مجالسکم, اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. وہ کون سی مجلس ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب مجلس میں یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, توجہ کریں. مجلس کی ایک شکل ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے, ایک شکل ہے سامنے نظر آ رہی ہے, مجلس یہ نہیں ہے. مجلس عربی گرامر میں کہتے ہیں, عربی گرامر میں مجلس کہتے ہیں دو آدمی کہیں بھی بیٹھے ہوں, دو آدمی, توجہ کریں, دو آدمی کہیں بھی بیٹھے ہوں, ایک آدمی بات کر رہا ہو دوسرا سن رہا ہو, اس کو کہتے ہیں مجلس. کہیں بھی دو آدمی بیٹھے ہوں, شرط نہیں ہے امام بارگاہ میں ہوں, شرط نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہوں, شرط نہیں ہے باہر بیٹھے ہوں. فرمایا کہیں بھی دو آدمی بیٹھے ہوں, ان میں سے ایک بول رہا ہو دوسرا سن رہا ہو, اس کو کہتے ہیں مجلس. نبی کہہ کے چلے گئے اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. نبی نے فرمایا اگر دو آدمی بھی کہیں بیٹھے ہیں, دو آدمی کہیں بیٹھے ہیں, نبی فرما رہے ہیں اگر دو آدمی کہیں بیٹھے, ایک بول رہا ہے دوسرا سن رہا ہے, نبی نے فرمایا جو بول رہا ہے وہ علی کی فضیلتیں سناتا چلا جائے, سننے والا سنتا چلا جائے, جب تک بولتا رہے گا اللہ اسے عبادت قرار دیتا چلا جائے گا. یہ فضیلتیں بنتی چلی جائیں گی. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. اپنے دل کو مائل کریں علی کی طرف, اور یہ دعا مانگنے آج کی رات پروردگار علی کے صدقے میں ہمیں بصیرت والی آنکھ عطا فرما, بصیرت کی آنکھیں پیدا کریں, حکمت والا دل پیدا کریں. جو علی سے دشمنی ہوئی ہے تیری, نتیجہ کیا ہے؟ وہ دشمنی کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے آج, اور دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہوا ہے. اسی لیے کہ جب امیر المومنین مدینے پہنچے اور نبی مرسل مدینے پہنچ گئے ہجرت کر کے, تو جو پلاننگ کی نا کفار و مشرکین نے, اور انہوں نے کہا نبی کو ختم کر دینا ہے. قرآن نے اشارہ دیا اے نبی لیقتلوکا, کہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں, لیسبتوکا, کہ تمہیں قید کرنا چاہتے ہیں, لیخرجوکا, کہ تمہیں نکال دینا چاہتے ہیں یہاں سے. شب ہجرت نبی چلے گئے. اچھا یہ پلاننگ مدینے کے اندر آ گئی. جب مدینے میں آئی اور 1000 کا لشکر مقابلے میں آیا جنگ بدر میں, سرزمین عرب کے اوپر, تاریخ عرب جا کے پڑھیں, تاریخ عرب, کینہ نہیں نکلتا ان کے دل سے, انتقام کی آگ نہیں نکلتی ان کے دل سے, حسد نہیں جاتا ان کے دل سے. یہ جو عرب ہے انہیں پتا تھا کیا ہوا تاریخ میں, 1000 کا لشکر آیا اور یہاں 313 ہے, اور ان 313 میں وہ جو بڑے بڑے سورما لے کے آئے تھے 1000 میں,
ان 313 میں امیر المومنین سب سے آگے تھے، اور جو علی کی تلوار چلی ہے، علی کی تلوار چلی ہے، اور جب علی نے کاٹ کے رکھ دیا تمام سرماؤں کو، تو یہ بغض و عناد بڑھا۔ کتنا بڑھ گیا بغض و عناد؟ کتنا بڑھا بغض و عناد؟ آپ کے سامنے موجود ہے ساری تاریخیں، لیکن جہاں یہ بغض و عناد ہے وہاں علی سے محبت کرنے والے بھی واضحانہ تھے، واضحانہ تھے، عاشقان علی تھے۔ تو بصیرت والی آنکھ پیدا کریں، حکمت والا دل پیدا کریں، نہج البلاغہ کو کھول کے پڑھیں۔ دیکھیں پہلے خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن ابی حدید المعتزلی جیسا آدمی کہتا ہے 52 شروحات لکھی گئی ہے نہج البلاغہ میں، 52 شروحات نہج البلاغہ میں لکھی گئی ہیں۔ ابن ابی حدید کہہ رہا ہے میرے دور تک، کہہ رہا ہے 52 شروحات لکھی گئی ہیں، اور ان 52 کا نتیجہ سنا رہا ہے وہ، کہتا ہے میں نے بڑے میدان دیکھیں، بڑے میدان دیکھیں۔ ابن ابی حدید کہہ رہا ہے بڑے میدان دیکھیں، لیکن ہر میدان میں علی کو آگے دیکھا ہے۔ کہتا ہے میں نے جتنے میدان دیکھے سب میں علی آگے، لیکن ایک میدان ایسا ہے جس میں اکیلے علی کھڑے ہیں، دوسرا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہتا ہے شجاعت ایک میدان ہے، بڑے بڑے شجاع نظر آئے۔ کہتا ہے علم ایک میدان ہے، بڑے بڑے عالم نظر آئے۔ کہتا ہے زہد ایک میدان ہے، بڑے بڑے زاہد نظر آئے، لیکن ایک میدان ایسا ہے جس میں علی اکیلے نظر آئے۔ اسے پوچھا بتاؤ وہ کون سا میدان ہے؟ کب توحید معرفت پروردگار، اس میں اکیلے علی نظر آ رہے ہیں بس۔ اسی لیے پہلا خطبہ بتا رہا ہے نہج البلاغہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ بالخطأ القائلون ولا یحصی امامہ العادون ولا یغدی حقہ المجتہدون۔ پڑھتے جائیے خطبہ، یہ زمزمہ کریں آج کی رات۔ امیر المومنین کی تعلیمات پڑھیں گے تو دیے امام کیا فرما رہے ہیں؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی بولنے والا اپنی زبان کے ذریعے اللہ تک جانا چاہے، علی فرما رہے ہیں کہ جا نہیں سکتا۔ اگر یہ خدا تک جانا چاہے، علی فرما رہے ہیں یہ نہیں جا سکتا ہے۔ توحید کے دریچوں کو کھول کے رکھ دیا مولانا متقیان نے پہلے خطبے کے اندر، ابواب توحید کو کھول دیا۔ لائیے کوئی ایسا کلام علی جیسا۔ یہ تو ابھی پہلا پیراگراف سنا رہا ہوں اس کا۔ دوسرا پیراگراف، اول الدین معرفتو وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ التوحید وکمال التوحید بہ الاخلاص وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عن۔ چلے جائیے اس کلام کے اندر، فنا ہو جائیے علی کے کلام میں، اس لیے کہ علی کی ذات کو ہے تو خدا کی ذات میں فنا ہو گئی تھی، فنا ہو گئی تھی۔ علی فنا فی اللہ ہے، علی کی ذات میں فنا ہو جائیے۔ اور یہ رکھتے نہیں ہیں کسی کا، یہ کسی کا رکھتے نہیں ہے۔ توجہ کریں، ایک چھوٹا سا واقعہ سنو بچوں کے لیے، رکھتے نہیں ہے کسی کا۔ یہ نجف کے اندر ایک شخص تھا جو لوگوں کو بڑا پریشان کرتا تھا، علی سے دشمنی رکھتا تھا، یہ پریشان جب سے پتہ چلتا علی کا چاہنے والا ہے، یہ کوئی نہ کوئی جملہ کہتا تھا، کوئی نہ کوئی جملہ کہتا تھا۔ ایک دن ایک چاہنے والے کو اس نے بڑا پریشان کیا، بڑا پریشان کیا۔ وہ چلا امیر المومنین کی زری پہ، اس نے جا کے زری پکڑ کے اس کے لیے بد دعا کی۔ بد دعا کی اس کے لیے، جب بد دعا کی نا، اور یہ رات کو آگے سویا، علی کسی کا رکھتے نہیں ہیں۔ علی رات کو اس کے خواب میں آ گئے، اور خواب میں آ کے کہا کہ آج کے بعد اس کے لیے بد دعا نہ کرنا، آج کے بعد اس کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ اس نے کہا یا علی یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ سے دشمنی کرنے والا ہے، یہ آپ کے چاہنے والوں کو پریشان کرتا ہے، یہ اذیت پہنچاتا ہے، جیسی کہا پریشان کرتا ہے۔ جملہ سنیں، امام کے حالت خواب میں فرمایا اسے، امام نے فرمایا دشمن تھا اب نہیں ہے، پریشان ہو گیا، دشمن تھا اب نہیں ہے، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا یعنی ماجرا کیا ہے؟ کہ جب اس نے تجھے پریشان کیا اور تو نے میرے محبت کو دیکھ کے رونا شروع کیا، اور اس نے تجھے روتا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ اس کا دل منقلب ہوا میری طرف، اور اس نے کہا یا علی میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، آج کے بعد آپ کے چاہنے والوں کو تنگ نہیں کروں گا، آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور معافی مانگنے کے لیے اس نے عمل یہ کیا، جملہ سنیں، علی فرما رہے ہیں معافی مانگنے میں اس نے عمل یہ کیا، اس نے اپنے چپل اتار دیے اور پاک برہنہ چلنے لگا میری بارگاہ میں، میری بارگاہ میں پاک برہنہ چلنے لگا۔ علی کسی کا رکھتے نہیں ہیں، اگر یہ پاک برہنہ چلا، علی نے اس کے بدلے میں اسے وہ جزا عطا فرمائی۔
کہ وہ تصورات میں نہیں ہے، تو کہنے کا مقصد یہ مائل ہو جائے علی کی طرف، مولا متقیان کی طرف۔ آج کی رات ناظر بلاغ اٹھائیں، کلام علی پڑھیں، زمزمہ کریں علی کے ساتھ، اور یہی وہ رات ہے۔ کیا مانگیں گے آج کی رات؟ کیا طلب کریں گے اللہ سے آج کی رات؟ پروردگار آج کی اس پرشکر رات میں ہم سب کو علی کی حقیقی معرفت عطا فرما، ہمارے قلوب کو علی کے قلب سے متصل فرما۔ علی میزان ہے، اور قیامت کے اندر السلام علیکہ یا اعمال المیزان، نجف اشرف میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمارا سلام اس امام پر جو ہر عمل کی میزان ہے، ہر عمل کی میزان ہے۔ علی ہر عمل کی میزان ہے، میزان میں ترازو نہیں ہے، توجہ کریں، میزان ترازو نہیں ہے، میزان امیر المومنین ہے۔ اصل میں ہر انسان کے عمل کو علی کے عمل کے سامنے رکھا جائے گا۔ اگر اس کا عمل علی کے، اگر اس کے عمل میں علی کے عمل کی ذرا سی آمیزش ہوئی، اس کا عمل قبول کر لیا جائے گا۔ اگر اس کے عمل میں علی کی آمیزش نہیں ہوئی، اس کے عمل کو رد کر دیا جائے گا۔ علی میزان عمل ہے۔ اور ہم زیارت میں پڑھتے ہیں جملہ، خدا کرے کہ ہم اور ہمارا قلب علی کی طرف مائل ہو جائے۔ علی نے اپنی مصیبتیں سنانی ہیں، بہت گریہ کیا ہے، مولا متقیان نے بڑا گریہ کیا ہے، شدید گریہ ہے علی کا۔ کنویں میں منہ دے کے روتے تھے مولا متقیان، زمین یمبو پہ ہاتھ رکھ کے علی گریہ کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے زمین سن لے علی کا گریہ۔ آج علی کا گریہ کوئی سننے والا نہیں ہے، آج علی کا غم کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کبھی کنویں کو جا کے سناتے تھے، کبھی زمین یمبو کو سناتے تھے، علی کو جاننے والے بیٹھے ہیں، علی کا درد سنیں، علی کی تکلیف سنیں۔ درد علی کیا ہے؟ آپ سے پوچھو درد علی کیا ہے؟ کسی نے پوچھا یا علی بتائیے تو صحیح آپ کی مصیبت کیا ہے؟ کسی نے پوچھا یا علی بتائیے تو صحیح آپ کی مصیبت کیا ہے؟ جو میں سنے نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں میری مصیبت یہ ہے، میری مصیبت یہ ہے کہ میری ہی موجودگی میں میرے دروازے پر کھڑے ہو کے آگ لگا دی جائے۔ علی فرماتے ہیں کہ میری مصیبت کیا ہے، میری ہی موجودگی میں میرے سامنے فاطمہ کو مارا جائے۔ علی کے مصائب ہیں، یہ آج کی رات علی کی مصیبتیں ہیں۔ آئے علی کی طرف چلے، یا علی اپنا پڑھ سکتے مجلس، مجھے الفاظ بڑے بڑے الفاظ ہیں، اللہ اسے قبول کر لیجئے۔ آج صبح کی اذان آپ نے سنی، علی کے سر پہ ضربت لگی، جیسی ضربت لگی آپ نے خواب اٹھا کے سر میں ڈالی، آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب الکعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ امام حسن امام حسین قریب بڑھے، فرمایا میرے لال نماز تمام کراؤ۔ نماز تمام ہوئی، میرے لال مجھے گھر کی طرف لے کے چلو۔ مقتل سنیں، ایک بیٹے نے ایک طرف سے بازو پکڑا، دوسرے بیٹے نے دوسری طرف سے پکڑا، علی کو محراب پہ کھڑا کیا۔ ابھی چند قدم علی بڑھے تھے، امام حسن کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا میرے لال مجھ سے چلا نہیں جاتا، میرے لال اتنی نقاہت ہے مجھ سے کھڑا ہوا نہیں جاتا۔ علی زمین پر بیٹھ گئے، ایک قلیل لائی گئی، علی کو اس پر لٹایا گیا۔ علی کے 4 بیٹوں نے علی کو اٹھایا، ایسے لے کے چلے جیسے بیٹے باپ کا جنازہ لے کے جاتے ہیں۔ مختل کہتا ہے علی کے بیٹے لے کر جا رہے تھے، علی کے کان میں رونے کی آواز آئی، سمجھ گئے، فرمایا بیٹا حسن گریہ نہ کرنا، حسین گریہ نہ کرنا، عباس گریہ نہ کرنا۔ علی پورے راستے چاروں بیٹوں کو کہتے رہے گریہ نہ کرنا۔ مختل کہتا ہے کہ علی چاروں بیٹوں کو منع کر رہا تھا گریہ نہ کرنا، جیسے دروازہ کھلا علی کی نگاہ جناب زینب پر پڑی، بے ساختہ ہونے لگے۔
علی گھر میں داخل ہوئے، بیٹی آگے بڑھی، بابا کا سر کس نے اٹھا دیا؟ علی نے دونوں ہاتھوں کو کھولا، بیٹیوں کو سینے سے لگا دیا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، یا علی آج آپ کا سر زخمی ہے، آج آپ کے ریشے مبارک خون سے رنگین ہے، آپ کی بیٹیوں نے دیکھا برداشت نہ ہوا، بیٹیاں قریب آئی، یا علی آپ نے سینے سے لگا دیا، یا علی آپ نے تو سینے سے لگا دیا، لیکن آج قریب کربلا بیٹی باپ کے لاشے پر کھڑی ہے، بابا سکینہ بڑی نہ رہی ہے، لاشے سے آواز آ رہی ہے، آؤ سکینہ اجرکم اللہ۔ بیٹی نے ریش کے خون کو صاف کیا، کہتی جاتی تھی بابا نے ظلم کس نے اٹھا دیا؟ آج کا دن گزرا، کل کا دن آیا، کل کا دن گزرا، کل کی رات آئی، علی نے وصیتیں شروع کی، امام حسن کے حوالے سب کچھ کر دیا، اور جب سب کر دیا پھر جملہ کا بیٹا حسن، میں اپنی بیٹی زینب سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ باپ اور بیٹی کی بڑی محبت ہے، بیٹھے بہت سارے باپ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، اور بیٹیاں باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں، بس آخری جملہ سن لیجئے۔ بیٹا حسن میں اپنی بیٹی زینب سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، سب اٹھ کر چلے گئے۔ جناب زینب آئی، اپنے بابا کے سرحانے بیٹھ گئی، امیر المومنین نے قریب بلایا، شہزادی نے کان امیر المومنین کے لبوں سے لگا دیا، علی نے کچھ باتیں کی، زینب اٹھ کر چلی گئی، امام دنیا سے چلے گئے۔ 10 سال امام حسن رہے، نہیں پوچھا بہن سے بابا نے کیا کہا تھا۔ 10 سال امام حسین رہے، نہیں پوچھا بابا نے کیا کہا تھا، نہ بھائی نے پوچھا نہ بہن نے بتایا۔ 67 ہجری میں حسین کربلا میں مارے گئے، قیدی بنا کے کربلا سے گزارا گیا، کوفے اور شام کے بازاروں سے گزارا گیا، اور جب جناب زینب کو یہ پتہ چل گیا کہ یزید کے دربار میں جا رہے ہیں، اس دربار میں داخلہ شروع ہوا، علی کی بیٹی نے تمام بیویوں کو کھڑا کیا، اور ایک بیوی سے کہا ان میں فرمایا گھبرانا نہیں، زینب تمہارے ساتھ ہے، لیلا چلو گھبرانا نہیں، زینب تمہارے ساتھ ہے، سکینہ گھبرانا نہیں، پھوپھی تمہارے ساتھ ہے۔ جو بیوی ایک بیوی سے کہہ رہی تھی گھبرانا نہیں، مقتل کہتا ہے جب چلتے چلتے دربار کے آخری دروازے پر پہنچی، زینب زمین پر بیٹھ گئی اور بے ساختہ گریہ شروع کیا۔ چوتھے امام آگے بڑھے، ایک مرتبہ بازو کو تھام کے کھڑا کیا، پھوپھی اماں ابھی تو ہم سب کو سہارا دے رہی تھی، پھوپھی اماں یہ اس طرح گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ جیسی کہا پھوپھی اماں سبب کیا ہے؟ چوتھے امام کی طرف دیکھ کر جملہ کا میرے لحاظ مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی، 40 ہجری کا ماہ رمضان تھا، مجھے بابا نے اکیلے میں بلا کے کہا تھا، وصیت سننے کے کیا کہا تھا؟ پھوپھی اماں کیا کہا تھا؟ تو مجھ سے کہا تھا زینب جب دربار میں داخل ہونا